وعمل صالحا نیک کام کرے، وقال اننی من المسلمین اور فخر سے کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور اس کے بعد کی آیت میں کیا بولے؟ اللہ فرماتے ہیں تم لوگ نیکیوں کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لو. تو اگر تم نیکی کرتے چلے گئے میں گناہ بھی معاف کروں گا، اور جن لوگوں کے دل میں تمہارے سے دشمنی ہے ان کے دلوں میں تمہارے لیے محبت ڈال دوں گا. بولے اللہ اکبر. کب ڈالوں گا؟ بولے تم میری دعوت کا کام کرے تو. زندگی میں اس کا باوا اس کو ایک حصہ دے دیا، بانٹ دیا مرنے سے پہلے، مر گیا باوا، اب وراثت بٹ رہی. وراثت بٹے گا تو انہیں پھر پلٹ کے آ کے بول رہا وراثت میں بھی میرا حصہ دو میرے باوا کی جائیداد میں سے. تو انہیں دے لینا نہیں لینا تو لینا. کیوں؟ پہلی بار باوا دیا وہ باوا کی غلطی تھی، ناانصافی سے دے دیا. وراثت میں اس کا حق اس کے حوالے اللہ کرے. برائی میں مدد کرنا گویا اچھائی سے رکانے کے برابر ہے. اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک جگہ غلط کام ہو رہا، آپ وہاں پہ ایک چیز پہنچا رہے ہیں تو وہاں وہ برائی کرنے والے سہولت سے سکون سے کھاتے پیتے برائی کر رہے ہیں، تو آپ سے بھی اس کے اوپر سوال ہو سکتا ہے، کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ واضح طور پر برائی کر رہے ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں عربک لینگویج میں، تو اس پر ایک ایک لیٹر پڑھنے پر اتنا ثواب لکھا ہوا ہے، اور ایسے ہی اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں کسی انگلش لینگویج میں یا تیلگو لینگویج میں، کیا اتنا بھی سیم ریوارڈ ملتا ہے ہمارے کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے؟ اور ایک منٹ، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیم ریوارڈ ملتا ہے تو کیوں نہ ہم نماز میں بھی وہی ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جب تم قرآن پڑھتے ہو تو قرآن کے ہر حرف پر تم کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں. یعنی اگر میں الف لام میم یہ پڑھتا ہوں سورہ بقرہ کی پہلی آیت، تو الف پڑھنے پر مجھے 10 نیکیاں، لام پڑھنے پر 10، میم پڑھنے پر 10 نیکیاں، مجھے 10 نیکیوں کا ثواب ملا. تو بھائی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں قرآن کو اگر عربی کے بجائے اس کا ترجمہ پڑھوں تو کیا مجھے ترجمہ پڑھنے پر بھی ویسے ہی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور اگر ترجمہ پڑھنے پر ملتا ہے تو پھر نماز میں بجائے قرآن کو عربی میں پڑھنے کے غیر عربی میں یا جو بھی میں زبان سمجھتا ہوں اس زبان میں کیوں نہ پڑھوں؟ آپ کا یہی سوال ہے برابر؟ جی. قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. ترجمہ کون کرے اس کا؟ نہیں بولے تو اللہ کرے یا انسان کرا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ ترجمہ کس کا ہے؟ اللہ غلطی کر سکتے؟ ترجمے والا غلطی کر سکتا؟ ترجمے میں کمزوریاں ہو سکتے، پوری طرح غلط بھی ہو سکتا، تو وہ اور یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. ایک دوسری چیز، صحابہ حدیث سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، لیکن کوئی صحابی، کون سی حدیث بول رہا ہوں؟ ایک حروف کو 10 نیکی والی حدیث صحابہ سنے، لیکن صحابہ قرآن میں ثواب ملنے کو پڑھ رہا ہوں بول کے کبھی بھی نہیں پڑھے. پوری قرآن میں اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں بولے قرآن پڑھے تو میں ثواب دیتا ہوں، قرآن ہدایت کو بھیجو بولے، ثواب کو بھیجو نہیں بولے. مثال کے طور پہ آپ کہیں جاب جوائن کریں، آپ کی کمپنی آپ کو بولی ہم بونس دیں گے، تو آپ بونس کے لیے جاب کرتے ہیں سیلری کے لیے کرتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ ایکسٹرا غیر ایکسٹرا نہیں پوچھ رہا ہوں، اصل مقصد اصل کیا ہے وہاں؟ نہیں اصل کیا ہے؟ سیلری اصل ہے، بونس ہے کا مطلب کیا ہوتا؟ اگر آپ سیلری کے ہی قابل نہیں ہوئے تو آپ کی کمپنی بونس دیتی ہے آپ کو، پکی بات ہے نا؟ مین کیا ہے وہاں پہ؟ آپ جو اسکول یا کالج کو گئے، آپ کے اسکول یا کالج میں بولے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے کالج کی ٹیم کو کرکٹ میں ریپرزینٹ کرا تو 5 مارکس دیں گے ہم، بولے تو آپ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے لیتے، وہ 5 مارکس کے لیے لیتے یا پڑھائی کو؟ پڑھائی کے لیے لیتے ہیں. یہ قرآن کے لیے بھیجو بولے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت کے لیے قرآن بھیجا. اگر کوئی مسلمان ہدایت چھوڑ کے خالی ثواب کے لیے پڑھا تو بالکل اس کی اوقات اتنی ہی ہے جیسے انہیں سیلری کا قابل نہیں ہوا تو بونس نہیں ملتا، تو اس کو انہیں ہدایت نہیں لیا تو اس کو ثواب بھی نہیں ملتا. اگر انہیں قرآن خالی یہ نیت سے پڑھا کے ثواب مل جائے، ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ میں جب
مجھے بتایا گیا برزخ کا عذاب. برزخ کا عذاب مطلب قبر کا عذاب بتایا گیا. عذاب میں کیا بتایا گیا؟ ایک آدمی ہے جس کی زبان کو کھینچی سے آگ کی کاٹا جا رہا, اور کاٹ رہے ہیں تو کیسا کاٹ رہے ہیں؟ خالی زبان نہیں کاٹ رہے ہیں, 2 لوہے کے شیخ ڈال رہے ہیں فرشتے, پورا پھاڑ رہے ہیں یہاں تک کہ یہ چمڑا پورا کلوں کا یہاں تک آ جا رہا, اوپر سے پھاڑ رہے ہیں پورا چمڑا یہاں چلے جا رہا. اب آگ سے جلا رہے ہیں کینچی سے آگ کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کس کے لیے تھا, بولے اس کے لیے جو قرآن پڑھتا تھا مگر عمل نہیں کرتا تھا اس پہ. اب اس سے بدترین بات کیا ہوگی؟ ایک مسلمان بچی قرآن پڑھ رہی, ثواب کے لیے. اب رمضان آتے پلو دوپٹے سب شروع ہو جاتے, سروں پہ ٹوپیاں داڑیاں مسجد سب شروع ہو جاتی. اب پڑھ رہے ہیں قرآن, قرآن میں بچی پڑھ رہی سورہ احزاب آیت نمبر 59, اے نبی کہہ دیجئے آپ کی بیویوں سے, آپ کی بیٹیوں سے, مسلمان عورتوں سے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانک لیں. تو انہیں پورا پڑھی, اس کے بعد قرآن اللہ اللہ اللہ, کالج کو پھر بغیر پورے برقعے کے نکل کے پورا میک اپ کر کے چلے گئی. ثواب ملتا. مذاق کر رہی قرآن کا. مسلمان مرد پڑھ رہا, تو ذمہ دار ہے رے, مہر تیرے کو دینا ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4, مہر تیرے کو دینا ہے. بےغیرت جہیز مانگ رہا, پھر ثواب ملتا. تو جو پڑھا تو اس کا بالکل الٹا کر رہا, نماز قائم کر, پڑھ رہا ہی نہیں نماز, ثواب ملتا نہیں ملتا. تو ثواب کے لیے جیسا بونس لینے, پہلے آپ سیلری کے لیے کوالیفائی ہونا. سیلری کے لیے کوالیفائی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ 30 دن پوری پابندی سے جانا, ایک بھی چھٹی نہیں لینا, لیٹ نہیں آنا, کام برابر کرنا. تو اب آپ بونس کے لیے اپروو ہو سکتے. 5 مارک ملتے ہیں میرے کو کرکٹ کی ٹیم میں, میں پورے سبجیکٹس میں ایگزام ہی نہیں لکھ رہا ہوں, خالی کرکٹ کھیل لیا تو 5 آؤٹ آف 100 آتے, میرے کو پاس ہوتا ہوں. تو ایسی کوئی مسلمان عرب بھی خالی پڑھ لے کے ثواب ثواب بولا. اگر ویسا بولا تو ایک ایسا پڑھتا نا, ایک اور ہوشیار بھی نکلتا اس میں, 1.5 چانا بولتے. ہم لوگ حیدرآباد میں اس کو 1.5 چانا بولتے ہیں. 1.5 چانا بولے تو انہیں اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا. انہیں بولتا اب میں پوری قرآن کہیں کیوں پڑھوں, ابلیس 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 ابلیس, شیطان 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 شیطان, خالی میں یہ پڑھ لیتا ہوں, شین کے 10, یا کے 10, تو کے 10, الف کے 10, نون کے 10 ہوتا. ارے کہیں کو نہیں ہوتا بھائی, قرآن میں ہے نا وہ لفظ بولے تو. میں خالی زنا 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 بول لیتا ہوں, ثواب مل جاتا میرے کو, ہوتا نہیں ہوتا. میں کئی لوگوں کو مثال دے رہا ہوں آج کل. ایک کیا بول رہا ہوں, ہمارے پاس حافظ قرآن بچے ہیں پورے, ماشاء اللہ سے, اللہ ان لوگوں کو حفظ کی توفیق عطا فرما دی ہے. لیکن صحابہ جس طریقے سے حفظ کرے, تابعین طبع تابعین جس طریقے سے کرے, دین کی محنت کرنے والے جس طریقے سے حفظ کرتے, ان کی فکر الگ ہے, یہ حفاظ کی فکر الگ ہو گئی. آپ کے سامنے ایک اندھا اور ایک بہرا آدمی ہے. کون ہے؟ اندھا ہے, دکھتا نہیں اس کو, بہرا ہے, سنے نہیں آتا. اس کے ہاتھ میں آپ سیمسنگ S22 دے دیے یا iPhone 13 خرید کے دے دیے, انہیں لے کے ٹھہرا ہوا ہے. آپ سامنے سے جا رہے ہیں, کیا فون ہے بھائی؟ آئی فون ہے بھائی, میرے پاس بھی نہیں ہے اس کے. آئی فون ہے بھائی اس کے پاس. اس کو کام آ رہا وہ فون آ رہا کام, کیوں؟ اندھا. اور جو حفاظ قرآن کو بغیر سمجھے کہ پورا حفظ کر لیے اور قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں, اس کی دعوت نہیں دے رہے ہیں, یہ وہ اندھے اور بہرے کی طرح ہے جو قرآن کو سینے میں رکھ کے بھی کوئی کام کے نہیں ہے. قرآن ایک مقصد کے ساتھ آیا. آپ کے اب دماغ میں آیا میں ترجمے سے نماز پڑھ سکتا ہوں, کیسا پڑھ سکتا ہوں؟ سلو کما رأیتمونی صلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا دیے؟ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اللہ کے نبی عربی میں پڑھتے تھے. عربی میں کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نماز میں قرآن پڑھو. تو قرآن اللہ جو نازل کرے وہ عربی میں نازل کرے. ترجمہ انسان کرا, ترجمہ پڑھو نماز میں نہیں بولے. اللہ جو قرآن نازل کرا اس کو نماز میں پڑھو بولے. تو ہم صرف عربی کا قرآن پڑھ سکتے. اب اگر میرے دماغ میں آ رہا نہیں, اگر میں ترجمہ پڑھا تو سمجھ سکتا ہوں نا, تو آپ انگلش کتنی مشکل سے سیکھیں. کیوں سیکھیں؟ کیونکہ آپ کے اماں بابا بچپن سے بتائے تو کامیاب نہیں ہوتا اگر انگریزی نہیں سیکھا تو. مگر یہ اماں بابا خود کو اور آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اگر میں قرآن نہیں سمجھا تو جنت میں نہیں جا سکتا ہوں. اس دنیا میں سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ بن گیا, آدھی دنیا قبضہ کر لیا, تو بھی سکندر
وصیت کرا مرنے کے بعد میرے دونوں خالی ہاتھوں کو ڈولے کے باہر رکھو تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے جو سکندر آدھی دنیا فتح کرا خود فتح کرے ہوئے دنیا کے زمین کے کنکر کو بھی لے کے اپنے ساتھ خبر میں نہیں جا سکتا. آپ کی ڈگری, آپ کی نوکری, آپ دنیا کی کمائی, جو کچھ کرے, ایک بار میرے کو بتاؤ میرے بھائی, 3 سوال خبر کے جو پوچھے جا رہے ہیں, ایک بار بھی اس میں وہ سوالوں میں کوئی سوال ہے تو کس کا بیٹا ہے, تیرا باپ اور تیری ماں کون ہے, تیرے اللہ کون ہے, تیرے رسول کون ہے؟ آپ سوچیں کبھی آپ کو جا کے انجینئرنگ کرنا ہے, آپ کو میڈیسن کرنا ہے, پیدا ہو کے ہوش سنبھالنے کے بعد آپ کی زندگی کے 20 سال 25 سال آپ کے ماں باپ وہ ڈگری کے پیچھے دیے, آپ کی موت آتے وہ ڈگری آپ کے لیے بھائی کام کی. لیکن جو چیز اصل اب آپ کو جنت تک لے کے جانے والی ہے, جنت میں لے جانے والی ہے, اس کی کبھی فکر نہیں کرے وہ لوگ. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بولے تھے, لیکن آج کی مائیں تو وہ ہیں کہ زندگی اپنی اولاد کی جہنم بانٹ رہے ہیں ان کو. ایسی مائیں نہیں تھی ہماری صحابیت, ہمارے نبی کی بیویاں ایسی نہیں تھی. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بولنے والی آج کی عورتیں جان لیں کہ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد ایصال ثواب بھی ہے. اگر تم اس کو جہنم کی حرکتیں سکھائیں گے تو تمہارے لیے ایصال ثواب کے بجائے قیامت کے دن تم اس کے عمل کا بھی جواب دینے والے بن جاؤ گے. سورہ یاسین میں کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ اور یہ جو آثار چھوڑ کر آئے ہم اس پر بھی ان سے سوال کریں گے. آثار کس کو بولتے ہیں؟ نشانیوں کو. اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر کی گئی, یہ تفسیر کی گئی کہ بندہ جب کوئی غلط کام کر کے جاتا دنیا سے اور اس کے غلط کام کی وجہ سے دوسرے معصوم انسان نقصان اٹھاتے تو جتنوں کو نقصان ہوا اس کی وجہ سے جتنے اللہ رسول سے دور ہوئے ان کا بھی حساب نہیں دیں گا. اس کی دلیل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے لڑے, ایک قاتل تھا. اللہ کے نبی کیا بولے؟ قیامت تک اب جتنے قتل ہوں گے ان پورے قتل کا ایک حصہ اس کے سر پہ ہے. کیسی اولاد بنا کر جا رہے ہیں آپ. مرنے کے بعد آپ کی اولاد اپنے خود کے جو ہے بہنوں کا حق ادا نہیں کر رہی, وراثت کا حق مار دے رہے ہیں, دوسرے بھائیوں کا حق مار دے رہے ہیں, رشتہ داروں کا حق مار دے رہے ہیں, پڑوسیوں کا حق مار دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, وہ مجھ میں سے نہیں جس سے اس کا پڑوسی پریشان ہو, بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 3 بار بول رہے اللہ کے نبی, قسم ہے اللہ کی میرے میں سے نہیں ہونے بول رہے, میرا تعلق نہیں ہے قیامت کے دن اس سے بول رہے, جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی. آپ نوجوان اکثر آپ اپنے آپ کو دیکھ لو, آپ لوگ گاڑیاں لے کے آتے, گلی میں کہیں بھی ڈال دیتے دوسرے کو تکلیف جانے کو, یہ پوچھنی ہوں گی قیامت کے دن. آپ کے گھر میں گانے چل رہے ہیں, ہو سکتا دوسرے کے گھر میں کوئی قرآن پڑھ رہا, آپ اس کی قرآن میں آڑ بن رہے. آپ کے شادی کے باجے بج رہے ہیں, کہیں نمازیں ہو رہی. یہ ہے, یہ سب کیوں ہو رہا؟ کیونکہ تربیت بچپن سے ہمارے ماں باپ غلط تربیت کرے. کئی بار لوگ میرے کو بولتے ہیں ماں باپ کی فرما برداری پہ بیان کرو. میں بولتا ہوں نہیں, ماں باپ کو اللہ رسول کا کیسا فرما بردار ہونا ہے آج اس کے بیانوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے انہوں اللہ رسول کے فرما بردار ہو گئے تو خود بخود اولاد ان کی فرما بردار ہو جاتی ہے. اس کے بعد امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا. ہم ایک سوال بہنوں کی طرف سے لیں گے انشاءاللہ. ویاک وہاں کے پاس بیکری کا ہے جی, کینٹین مارک بتا دوں میں, حرام ہے یا حلال ہے؟